بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ عید غدیر سعید کے حوالے سے تبریک عرض کرتا ہوں اور ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیغمبر اکرم کی طرف سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کے خلافت و امامت پر حدیث غدیر بیان کیا ہے، لیکن خود امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں کہیں پر بھی حدیث غدیر سے اپنی خلافت پر استفادہ اور استناد نہیں کیا ہے۔ جب امیر المؤمنین نے خود استناد نہیں کیا ہے تو یہ حدیث کہاں سے آ گئی، کیسے نقل ہوئی، اور امیر المؤمنین نے استفادہ کیوں نہیں کیا، کہیں پر بھی اس سے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کچھ شواہد ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں ہی اس حدیث پر استناد بھی کیا تھا اور احتجاج بھی کیا تھا؟ تو یہ سوال دوسروں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد امیر المؤمنین نے اپنی خلافت پر اس حدیث سے استناد نہیں کیا، لیکن اگر انصاف سے دیکھیں، تعصب کے اینک اتار کر اگر ہم دیکھیں تو مختلف کتابوں میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ امیر المؤمنین نے اجتماع میں بھی انفرادی طور پر بھی جہاں جہاں خلافت کی بات آئے وہاں پر امیر المؤمنین نے اس حدیث سے استناد اور استفادہ کیا ہے۔ کچھ معتبر منابع کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ 370 حدیث نمبر 19823 میں اس حدیث کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین نے رحبہ نامی مقام پر، رحبہ کوفہ میں ہے، اس نامی مقام پر امیر المؤمنین نے لوگوں کے درمیان تشریف فرما کر اس حدیث سے احتجاج کیا کہ تم لوگوں نے کیا پیغمبر سے نہیں سنا تھا؟ قال انشد اللہ کل امرئ مسلم، تمام مسلمانوں کو میں احتجاج کرتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں، ان سے قسم کھلاتا ہوں۔ کس حوالے سے؟ سمع رسول اللہ، پیغمبر سے جنہوں نے سنا ہے، یقول یوم غدیر خم ما سمع، جو پیغمبر سے سنا ہے غدیر خم میں اس کا اعلان کریں۔ تو قال فقام 30 من الناس، اس اجتماع سے 30 آدمی کھڑے ہو گئے، فشہدوا، سب نے یہ اعلان کر دیا، گواہی دی، حین اخذہ بیدہ فقال للناس، پیغمبر اکرم نے امیر المؤمنین کا ہاتھ تھاما تھا اور فرمایا تھا، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ اعلان کر دیا تھا۔ قالوا، سب نے اعلان کر دیا، نعم یا رسول اللہ، آپ مومنین کے نفسوں پر مومنین سے زیادہ صاحب اختیار ہو۔ تو فرمایا، قال من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہاں پر رحبہ نامی مقام پر 30 لوگوں نے امیر المؤمنین کے اعلان پر
اعتراف کر دیا کہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن ان کا بہانہ کیا تھا؟ لیکن ابھی وقت گزر چکا ہے، ہم نے بیعت کر لیا ہے۔ یہ ایک۔ دوسرا سند البحر الزخار مسند بزاز، ابو بکر البزاز، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 میں نقل ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، اچانک امیر المومنین تشریف لائے اور فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا، جس طرح میں خود وہیں پہ موجود تھا، لوگوں سے بھی یہی سنا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سب کو یہاں پہ بیان کرنے کے بعد امیر المومنین نے ان سب کے سامنے گواہی طلب کی کہ تم لوگ بھی گواہی دے دیں۔ تو وہاں سے پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 30 لوگ، ایک دفعہ 15 لوگ کھڑے ہو گئے اور سب نے یہی گواہی دی کہ ہم نے پیغمبر اکرم کے زبانی یہی سنا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ شعار اور یہ نعرہ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی ہم نے سنی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہو گیا، میں وہاں سے کھڑا ہو گیا اور کسی سے میں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ گواہی دی، کیا واقعاً امیر المومنین پیغمبر اکرم کے طرف جو نسبت دے رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود وہیں سے پیغمبر اکرم کے زبانی میں نے خود سنا ہے، امیر المومنین کی بات مکمل صحیح ہے۔ تیسری کتاب جس میں یہ روایت نقل ہے، امیر المومنین نے احتجاج کیا، المناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 313، وہاں پر بھی یہ نقل ہوا ہے کہ شورا کے دن جب امیر المومنین کو شورا میں بلایا گیا، خلافت کے اس منصب کو تقسیم کرنے کے لیے یا ووٹنگ کے لیے جب بلایا گیا، تو وہاں پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لَأَحْتَجَّنَّ عَلَيْكُمْ، میں احتجاج کرتا ہوں تمہارے اوپر کہ تم لوگوں نے کیا رسول خدا سے یہ نہیں سنا ہے؟ غدیر خم کا واقعہ بھول چکا ہو؟ کیا یہ حقیقت جو سب کے سامنے بیان ہو گئی ہے، اور ایک ایسی چیز نہ عجم اس کو فراموش کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، نہ عرب اس کو بھول سکتا ہے، اس پر اعتراض اور احتجاج کر سکتا ہے، میں اس کو یاد دلاتا ہوں، کیا تم بھول گئے ہو؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے بھی وہاں پر یہ بات سنی ہے، لیکن ابھی اجتماع مسلمانوں کا یہ اجتماع خلافت کے اوپر بیعت کی وجہ سے بات گزر چکی ہے، اب فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی کتاب جس میں نقل ہوئی ہے فرائض السمتین حموئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 پر یہ نقل ہوا ہے کہ جب خلافت عثمان پر لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے عثمان کے خلافت پر بیعت کر لی، تو وہاں پر پیغمبر کی طرف سے یہ حدیث امیر المومنین نے دوبارہ امت کو یاد دلایا، فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا غدیر خم کا واقعہ بھول چکا، یہ حدیث فراموش ہو گئی۔ ایھا الناس اتعلمون ان اللہ عز وجل مولایا وانا مولا المؤمنین، کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ پروردگار ہم سب کا مولا اور تم سب کا مولا میں ہوں؟ اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پانچویں کتاب المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419، حاکم نیشابوری نقل کرتا ہے کہ اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک علی الصحیحین یعنی وہ کتاب جو احادیث صحیحین کے شرائط پر اترتی تھی، لیکن انہوں نے کسی بہانے سے اس حدیث کو نقل کرنے سے منع کر دیا تھا، نقل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے وہ احادیث جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب طلحہ امیر المؤمنین کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آیا، تو امیر المؤمنین نے طلحہ سے یہی فرمایا، طلحہ
کیا تم نے غدیر کو بلایا ہے؟ غدیر خم میں پیغمبر کا اعلان تم بھول چکے ہو؟ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر میری ولایت کا اعلان کر دیا تھا اور تم نے اقرار بھی کیا تھا، بیعت بھی کی تھی، لیکن تم بھول گئے۔ تو وہاں پر طلحہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر چلے گئے۔ وہ حدیث غدیر اسے یاد آئی، لیکن افسوس عمل کرنے سے اس نے انکار کر دیا، پیغمبر اکرم کی حدیث کو بھول گئے اور دوبارہ امیر المومنین سے جنگ پر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہمیں اس طرح سے بھی ملتی ہیں کہ امیر المومنین نے خود بے عنوان سند، بے عنوان منبع مدرک اپنی خلافت و ولایت پر اعلان کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان احتجاج بھی کر دیا، لیکن صرف انصاف سے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو غدیر خم، عید غدیر میں امیر المؤمنین کے جوار میں عید منانے کی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔